اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور نصارہ تھے، ایمان والوں کے پاس جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، تم نصرانی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہودیت اور نصرانیت میں بہت کجی آ چکی ہے، اپنے مسلک کو ان لوگوں نے کافی بدل دیا ہے۔ توریت کے اندر کچھ اور مسئلے تھے، ان لوگوں نے کچھ اور کر دیا، غریبوں کے لیے الگ بتا دیا اور مالداروں کے لیے الگ بتا دیا۔ انجیل کے اندر جو مسئلے تھے ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا، غریبوں کو الگ مسئلہ بتا دیا اور امیروں کو الگ مسئلہ بتا دیا۔ اس لیے کوئی ایمان والا نہ تو یہودیت کو اپنائے گا اور نہ ہی نصرانیت کو اپنائے گا۔ کس مذہب پر رہے گا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، یعنی مذہب اسلام پر رہے گا، جس کے اندر کوئی کجی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر کے اس شریعت کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تفصیل سے اس بات کو رکھا کہ ملت ابراہیمی یا ایسی مذہب اسلام ہے کیا؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل پر نازل کیا گیا، واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو اسحاق پر نازل کیا گیا اور یعقوب پر نازل کیا گیا اور ان کی اولاد پر نازل کیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربهم، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی انہیں ملا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، اور کہہ لیا جائے کہ مذہب اسلام۔ لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ کسی کو ہم نے رسول مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا، نہیں، بلکہ ہم ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پہلے پاری کی ایک آیت ہے اور اسی آیت سے ملتی جلتی ایک آیت چھٹے پارے میں ہے، جس میں صرف اور صرف ایمان باللہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان بالآخرت کا تذکرہ کیا گیا اور عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا۔ ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تمہیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، کوئی خوف لاحق نہیں ہوئے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو دیکھ کر غیروں نے یہ سمجھا کہ چاہے جس مذہب پر رہو، صرف ایمان باللہ ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایمان بالرسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صاف فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کسی رسول پر ایمان لانا اور کسی رسول پر ایمان نہ لانا یہ ملت ابراہیمی اور یہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر گرچہ ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر شخص اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ بغیر ایمان بالرسول کے آپ کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کچھ مکمل نہیں ہوئے گا اور اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کچھ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں بھی ایک آیت کو ذکر کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاویں اس کے مثل جس پر صحابہ ایمان رکھتے تھے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا صحابہ کا ایمان صرف ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح تھا؟ کیا ایمان بالرسول نہیں تھا؟ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ایمان بالرسول زندگی کے اندر نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف اللہ پر ایمان لانا اور عمل صالح کر لینا اور آخرت پر ایمان لانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ زندگی کے اندر ایمان بالرسول کا بھی وہی درجہ ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا درجہ ہے۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن تو ایمان سے مراد وہ ایمان ہوا کرتا ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، اور صحابہ کا ایمان ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی تھا۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان بالرسول کا انکار کر دینا ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ ایمان بالرسول رکھنا ہی ہوگا، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصرانی بن جاؤ، ان سے تم کہو کہ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کی طرح رہتا ہے تب تو تم کامیاب ہوو گے، ورنہ اب یہودیت اور نصرانیت کا کوئی درجہ نہیں رہ گیا۔ اس آیت میں بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور پھر ہمارے اور آپ کا ایمان کیسا ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے جو بڑا ہی اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے درمیان اور بڑے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ حاضر ہونا، ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا عقیدہ کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، 7 کو منا گئے، 8 کو مزدلفہ گئے، 9 کو عرفات گئے۔ ہر دن الگ الگ جگہوں پر جانا ہو رہا ہے۔ جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر 7 کو وہاں، 8 کو وہاں، 9 کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اللہ زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، جو حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہم سے غائب ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غائب ہیں وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ اگر موجود ہوتے تو پھر غائب کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، حرم سے مسجد نبوی گئے، وہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، عرش، کرسی، جنت سب دیکھ لیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ہر جگہ ہے تو پھر اتنا لمبا سفر کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں غیروں سے، 2 قسم کی جنگیں، ایک کا نام غزوہ اور ایک کا نام سریہ۔ 27 غزوات ہوئے، یعنی 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہو، اور 400 سریہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی بلکہ صحابہ کو بھیج دیا۔ تو جس غزوے میں، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مان لیں کہ ہر جگہ موجود ہیں
تو پھر 400 سریہ یہ کیسے ہو گیا؟ سب کو کیا ہونا چاہیے؟ غزوہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے انہوں نے ہجرت کیا، مدینہ چلے گئے، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنتم بہ، جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان رکھتے تھے اور جس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، ویسا ایمان اگر ہمارا اور آپ کا رہے گا تب جا کر وہ ایمان ایمان کہا جاوے گا، ورنہ اس ایمان کا کوئی ویلو نہیں۔ ایک اور مسئلے میں بڑا ہی زبردست اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں یا نور ہیں؟ ہم نے کہا کہ انسان ہیں اور اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں نور ہیں وہ۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نور کی نسل نہیں رہتی ہے، نور کا نسب نہیں ملتا ہے۔ کوئی نسل دکھا دیجئے نور کا، یہ بھی تو روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ، پوری نسل ان کی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی موجود ہیں، والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانا بھی ہیں، نانی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، 11 شادیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ تمام تر نسب اور نسل موجود ہے ہمارے سامنے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اس لیے کہ نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نور کا نسب نہیں ہوتا ہے، نسب انسان کا ہوتا ہے، وہ انسان ہوں گے۔ ہاں، لیکن ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، ہم سے اعلیٰ درجے کی وہ انسان تھے۔ دارالعلوم کے ایک محتمیم گزرے ہیں، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ گیا ضلع کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہت پہلے ان لوگوں نے ایک بڑا سا جلسہ کیا، اور ارادہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو بلایا جائے، دیوبندیت بھی ہو، بریلویت بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، مودودیت بھی ہو، جتنے فرقے ہو سکتے ہیں سارے علماء کو یہاں طلب کیا جائے۔ ان لوگوں نے دارالعلوم دیوبند سے قاری طیب صاحب کا پروگرام لیا، وہاں کے وہ محتمیم تھے۔ قاری طیب صاحب نے کہا کہ ہم آ جائیں گے، پروگرام تو اپنا دے دیا۔ اس کے بعد قاری طیب صاحب نے اپنے اساتذہ کو بلایا، فرمایا کہ تم لوگ یہ مشورہ دو کہ وہ بریلیوں کے جلسے میں ہمارے لیے جانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت مت جائیے، خطرات سے خالی نہیں ہے۔ خیر وہ تو ارادہ کر چکے تھے کہ ہمیں جانا ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ چلے جائیے۔ قاری صاحب نے اپنا سامان سفر اٹھایا اور گیا کے سفر پر چل دیے۔ اس واقعے کو میرے استاد نے ذکر کیا سبق کے دوران دارالعلوم دیوبند میں۔ مولانا کی باری آئی، قاری صاحب کی باری آئی تقریر کرنے کی۔ عشاء بعد ان کو بیٹھایا گیا۔ مجلس کا جو صدر تھا، قاری صاحب نے اس کو بتایا کہ جب 2 گھنٹے ہو جائیں گے مجھے بتا دینا، کہیں دوسری جگہ کا سفر کرنا ہے مجھے۔ عشاء بعد سے 2 گھنٹے قاری صاحب کا بیان شروع ہوا۔ عجیب و غریب بیان، وہ آج کل کے مقرروں کی طرح ان کا بیان نہیں تھا کہ چلانا کہیں شروع کر دیے، کہیں آواز کو پست کر دیے، کہیں گانا شروع کر دیے، ایسا نہیں، قاعدے کی بات ہوتی تھی۔ بیان قاری صاحب کا شروع ہوا، 2 گھنٹے پاس کر گئے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ لوگوں کے درمیان سے پرچیاں آتی رہیں کہ اس بندے کو بتانا مت کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ صبح کی اذان
کانوں میں پڑی. قاری صاحب نے کہا کہ یہ اذان کیسے؟ کہا حضرت صبح ہو گئی. قاری صاحب نے بتایا کہ مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے 2 گھنٹے پورے ہوئے ہیں, یہ تو نے صبح کیوں کرا دیا؟ کہا حضرت اتنی ساری پرچیاں ہیں, لوگوں نے منع کر دیا کہ بتاؤ مت, ان کی تقریر اچھی لگ رہی ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے. اس تقریر کے دوران قاری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پتھر وہ ہے جس پر ہم اور تم گیا میں چل رہے ہیں, گیا کا پتھر ہے, اور ایک پتھر وہ ہے جو مدینے کا پتھر ہے. دونوں کیا ہے؟ پتھر ہے, لیکن دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ گیا کا پتھر ہے اور وہ مدینے کا پتھر ہے. یہی حال ہمارا اور نبی کا. ہم دونوں انسان ہیں, لیکن ہم یہاں کے ہیں اور نبی اکرم کچھ اور ہے, لیکن ہے انسان. ایک اور مسئلے میں اختلاف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان کی طرح. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر نہیں مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے تھے, نور نہیں مانتے تھے. ایک تیسرا مسئلہ عالم الغیب کا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے, جو ہو چکا, ایسی جو ہونے والا ہے, ان ساری چیزوں کا علم ہے یا نہیں, جسے کہتے ہیں عالم الغیب. لوگوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. نہیں, اللہ نے صاف فرمایا 7ویں پارے کے اندر وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کی کنجیاں, غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو, اس کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. اللہ نے صاف فرمایا کہ ایک پتا جب ٹوٹے گا, ٹوٹنے سے پہلے اللہ کا علم ہے. قرآن کریم نے پتے کا ذکر کیا. پتے کا ٹوٹنا یہ پتے کا آخری مرحلہ ہے. پتا جنم لے گا, کئی جگہوں پر وہ پلٹیاں کھائے گا, جھونکوں سے گزرے گا, وہ خشکی سے گزرے گا, کبھی تری سے گزرے گا. یہ سارے مراحل اس کے ساتھ آئیں گے. اس کے بعد وہ گرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گرنے سے پہلے مجھے علم ہے. اس سے اشارہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پتے کے جنم سے لے کر گرنے تک یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کے اندھیرے میں جو دانہ چھپا ہوا ہے اس کا بھی علم میرے پاس ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پوری کائنات اور پورے ذرات کا علم ہم رکھتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں رکھتا. کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ عالم الغیب, غیب کی چیزوں کا علم رکھنا یہ اللہ کی خصوصیت ہے, کسی اور کی خصوصیت نہیں. یہ جو لوگ ٹہلتے رہتے ہیں, نجومی ستاروں کو دیکھ کر آپ کو پتا دے دیا غیب آگے کیا ہونے والا ہے, ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر آپ کو پتا دے دیا کیا ہونے والا ہے, اور نہ معلوم کیسے کیسے کیا وہ آگے کو بتا دیتے ہیں. یہ کوئی غیب نہیں ہے, یہ تو ان کے کچھ اسباب ہیں, کچھ مادے ہیں جن کو ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آگے کی خبریں کچھ دیتے رہتے ہیں. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے غیب کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے ابھی وجود ہی نہیں دیا, یا وجود تو دے دیا
لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں بتایا. آپ فرض کریں ایک بچے کے بارے میں جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے کسی کو معلوم کہ کب پیدا ہوگا؟ ہے کسی کو معلوم کہ وہ کب مرے گا؟ ہے کسی کو معلوم کہ وہ کیا کمائے گا؟ ہے کسی کو معلوم کہ وہ کیا کھائے گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ہے غیب کی بات. ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور ایک ہے کہ پیدا تو کر دیا لیکن وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بتایا. بچہ پیٹ کے اندر آ گیا, سب کو پتا چل گیا کہ اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. آپ بتا دیجئے کہ اس کے اخلاق کیا ہوں گے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. آپ بتا دیجئے کہ اس کے مزاج کیا ہوں گے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. آپ بتا دیجئے کہ یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. بچے کا وجود تو ہو گیا لیکن وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ ہے علم غیب. اور اس علم غیب, یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حاصل ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کا ایمان معتبر نہیں ہے. صحابہ جن جن چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور جس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھتے تھے ان چیزوں پر ایمان رکھو گے اور اس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھو گے تب تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور اگر اپنے طور پر سمجھ کر تو نے ایمان رکھ لیا تو وہ ایمان کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ آپ سے اعراض کر کے بھاگ جائیں تو وہ تو آپ کی مخالفت کرتے ہی رہے, اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اگر آپ کو کوئی خوف ہو ان سے, کوئی ڈر ہو ان سے, پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان کے لیے کافی ہے. کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اللہ ان سے نمٹ لے گا, اللہ ان سے بدلہ لے لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے, جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بتایا کہ وہ ملت ابراہیمی جس مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ اسلام اور وہ مذہب کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی پرستش کرو, اللہ کی فرما برداری کرو. رنگ کا لفظ اس وجہ سے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کی جب پیدائش ہو تو 7ویں دن ایک زرد رنگ کا رنگ بنایا جائے اور اس میں بچے کو نہلوا دیا جائے تو یہ کہا جاوے گا اور یہ سمجھا جاوے گا کہ یہ پکا اور سچا نصرانی بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ رنگ کوئی رنگ نہیں ہے جو تمہارا بنایا ہوا ہے. رنگ اصل وہ رنگ ہے جو اللہ نے بنایا. وہ کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھیں, اس کے رسول پر ایمان رکھیں, آخرت پر ایمان رکھیں. جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان رکھتے تھے ان ساری چیزوں پر اور اسی کیفیت کے ساتھ ایمان رکھیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. یہ تو تمہارا بنایا ہوا رنگ ہے. اللہ سے بڑھ کر اور بہتر رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ رنگنا ہے اگر رنگ میں اور واقعتاً رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو جائیں. سبحان اللہ.